السلام علیکم فرینڈز، آپ سب کا کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک اسلامک سٹوری شیئر کرنے لگی ہوں، تو سٹوری شیئر کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن پریس کر لیں تاکہ میرا ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں اسلامک سٹوری کی طرف۔ ایک آدمی جس کا نام نعمان ہے، وہ ایک رات سو رہا ہوتا ہے تو اس کو خواب آتا ہے کہ یہ فلاں عامر نام کے آدمی کو تم نے عمرہ کروانا ہے۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے صبح جب وہ اٹھتا ہے اور وہ اس خواب کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن وہ اس خواب کو اگنور کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک ہفتے بعد اس کو نعمان کو پھر خواب آتا ہے کہ تم نے عامر نامی آدمی کو عمرہ کروانا ہے۔ وہ دوسری دفعہ جب اس کو خواب آتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ آگے بھی یہ مجھے خواب آیا ہے اور اب بھی آیا ہے۔ نعمان کہتا ہے کہ مجھے کسی عالم دین سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ کسی عالم دین سے رابطہ کرتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اسی طرح یہ خواب آیا ہے، 2 دفعہ مجھے خواب آیا ہے اور اس خواب میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے اس نام کا آدمی ہے اور یہ اس جگہ پر رہتا ہے اور اس کا موبائل نمبر بھی مجھے خواب میں بتایا گیا ہے، تو میں اس خواب کا کیا کروں؟ تو عالم دین کہتے ہیں کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ کو جو جو اشارے ملے ہیں خواب میں آپ اس کام کو سر انجام دیں۔ تو وہ پھر جو اس کو خواب میں نمبر بتایا جاتا ہے وہ اس پر کال کرتا ہے، تو آگے سے ایک آدمی بات کرتا ہے جس کا نام عامر ہوتا ہے۔ نعمان اس کو کال کرتا ہے اور اس کو خواب کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ آگے سے ہنسنے لگ پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا اچھا کام نہیں کیا جو آپ مجھے عمرے پر لے کر جائیں۔ تو وہ اسے کہتا ہے چلیں بہرحال اگر آپ مجھے کہتے ہیں عمرے پر جانے کے لیے تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ راضی ہو جاتا ہے اور پھر نعمان جو ہے وہ دونوں کا ٹکٹ بک کرواتا ہے اور وہ سعودی عرب جاتے ہیں۔ وہاں پر جب وہ پہنچتے ہیں اور مسجد حرم میں جب وہ نمازیں ادا کرنے لگتے ہیں تو جو عامر ہوتا ہے وہ نعمان کو کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ سجدے کرنے میں بہت سکون محسوس ہو رہا ہے، مجھے تھوڑی دیر یہاں پر سجدہ کرنے دو۔ تو وہ اس کو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ تو جو عامر ہوتا ہے وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا سجدہ اتنا طویل ہو جاتا ہے، اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ تقریباً 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ جب 2 گھنٹے گزرتے ہیں تو نعمان کو تشویش ہوتی ہے کہ اتنا لمبا یہ آدمی سجدہ کر رہا ہے، میں جا کر دیکھوں تو صحیح۔ جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو میرے اللہ کی کرامت دیکھیں کہ اس حال میں جو ہے نا اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ جو ہے وہ وفات پا چکا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس سٹوری سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ اس آدمی نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن میرے اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کہاں پر لکھی،
روضہ رسول کے پاس مسجد حرم میں سعودی عرب میں، وہاں پر اس کی وفات ہوئی کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر موت دی جہاں پر لوگ جو ہیں وہ خواہش کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنے اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ توکل رکھیں اور ہر مشکل میں اپنے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو اپنے اللہ کے آگے توبہ استغفار کریں، اور مزید جو ہے وہ کوئی گناہ کرنے کی گستاخی مت